کی جو سوشل ڈیٹوریشن ہے وہ اب چھپ نہیں سکتی. آپ کی گڈ گورننس بھی سامنے آتی ہے, آپ کی پور پرفارمنس بھی آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اب یہ میڈیا کی وجہ سے یہ یقینی ہو گیا کہ کوئی بھی کنڈکٹ آپ کا گڈ اور بیڈ اب دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ جو کمیونیکیشن ٹول ہیں, سب سے اہم کمیونیکیشن ٹول جو ہیومن ریسورس کی شکل میں میرے سامنے بیٹھا ہے, اس ہیومن ریسورس کے ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں, جو آپ کے پاس ایپس ہیں, جو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں کمیونیکیشن میڈیا کے اندر اویلیبل, ان کا یوز اینڈ مس یوز بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آج اس ورکشاپ کا جو مقصد ہے کہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی ویژن ہے, جو آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے, اس کو ہم کس طرح ایمپاور کر دیں, چینلائز کر دیں, اس کی ڈائریکشن کو سیٹ کر دیں, اور آپ کے اندر جو نیچرل کیپیبلٹیز ہیں اور ایک سینسٹائزیشن ہے اس کو ہم انٹرلنک کریں ود یور اون پرسنل کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی. آج کی یہ جو ورکشاپ ہے, اس نے آپ کے اندر جو ہڈن ایک ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا ہوگا. کیونکہ جب آپ کوئی چیز سوچتے ہیں, جب آپ کوئی چیز پلان کرتے ہیں, تو آپ کا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے آپ کو خود اس پہ کوشچن آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جو میں سوچ رہا ہوں اس کو ٹرانسفارم کر لوں گا انٹو ریالٹی اور انٹو ایکشن. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نیریٹو آپ کے تھاٹ پروسیس میں ہے وہ پریکٹیکل اسٹریٹجی کی شکل بھی لے لے, کیونکہ اس کے ساتھ بھی کچھ مراحل اور کچھ چیلنجز راستے میں آتے ہیں. اور یہ جو آپ کا ایکچوئل ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے کمیونیکیٹر, کیونکہ یو آر دی بیٹر کمیونیکیٹر ود سم کمیونیکیشن اسکلز, تو وہ جو کمیونیکیٹر ہے اس کا اپنا جو ویژن ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہے, جب تک اس کے اپنے دماغ میں کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے, جب تک اس کو پراپرلی ایک اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کا ایکسپوجر, اس کی سینسٹائزیشن, اس کی پراپر اورینٹیشن, پھر اس کا ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں مل کے اس کو ایک اچھا کمیونیکیٹر بناتی ہیں اور جرنلسٹ بناتی ہیں. یہ کسی بھی معاشرے میں اور اسپیشلی پاکستان میں آپ جیسے ینگ کمیونیکیٹر اور جرنلسٹ جو ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے, کیونکہ اس قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, ایک ریڈیکلائزیشن کا جو آپ کا عمل تھا جس کو تانے ملتے رہے اور جس کے لیے پی بی سی بنانے کا یہ شروع کیا گیا جہاد. اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو 65% یوتھ ہے, جو آپ کی پاپولیشن کا 65% ایک سیگریگیٹڈ ریشو ہے یا پرسنٹیج ہے, اس کو ڈائریکشن کیا دینی ہے. آپ ہمارا دونوں صورتیں ہیں اس وقت کہ آپ ایسٹ بھی بن سکتے ہو اور آپ اس قوم پہ لائبلٹی بھی بن سکتے ہو. اور ہماری کوشش ایز اے گورنمنٹ اور وزیر اعظم پاکستان کا جو انحصار ہے وہ اس قوم کی یوتھ پہ ہے, اور وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی یوتھ کی سپورٹ, اونرشپ اور بیکنگ کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتی تھی. تو یوتھ جو ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ آڈینس ہے, یوتھ جو ہے وہ ہماری سب سے امپورٹنٹ اسٹرینتھ ہے, اور یوتھ جو ہے وہ اس حکومت کا ایک ایسا احساسہ ہے جس کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے. اور آج ہی وزیر اعظم پاکستان نے کامیاب نوجوان پروگرام کے حوالے سے اس کی لانچنگ کے لیے نہ صرف منظوری دی ہے
بلکہ اس کے ساتھ جڑے اس کے جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو انہوں نے اپروو کیا. آج کے دن جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے، دیکھیے ایک یوتھ ہے جو پاکستان میں بیٹھی ہے اور اس یوتھ کو وہ مختلف سیگمنٹس میں سوسائٹی کے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آپ کا سوشل سائنٹسٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی آپ کا یوتھ ایکٹیوسٹ ہے، کوئی آپ کا اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے. مختلف جو معاشرے کے طبقات ہیں اس میں وہ یوتھ ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن ایک یوتھ وہ جو مقبوضہ کشمیر میں بیٹھی ہے، اور وہ یوتھ جس کی کئی نسلیں نسل در نسل انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے قتل و غارت دیکھا. اس یوتھ نے جو بچپن سے لے کے جوان ہونے تک اس مقبوضہ وادی کو لہو لہان دیکھا. اس یوتھ نے دیکھا کہ میری بہنیں اور میری ماؤں کی عزتیں اس کی آنکھوں کے سامنے پامال ہوتی رہی. اور اس یوتھ نے دیکھا کہ میرا جو بنیادی حق تھا، جو میرا جمہوری حق تھا، وہ مجھ سے چھین لیا گیا اور مجھے ایک انوائرمنٹ کے اندر قید کر دیا گیا. آج کا یہاں جو بیٹھا ینگ لیڈر ہے، آج کے اس فورم سے ہم نے سولیڈیرٹی ایکسٹینڈ کرنی ہے اس مقبوضہ وادی میں بیٹھی یوتھ کے ساتھ. اور وہ جب ہم یوتھ کہتے ہیں تو اس میں ذہن میں رکھیں کہ 52% از وومن یوتھ آپ کی آبادی کے تناسب میں. اور وہ 52% وومن یوتھ جو ہے وہ اس مقبوضہ وادی میں اسی طرح قربانیاں دے رہی ہے، اسی طرح اپنے ان میل پارٹنرز کے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. اور آج کے اس فورم سے جو آپ چونکہ فیوچر جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہی کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو آج میں اس فورم سے آپ سے التماس کروں گی کہ آپ لوگ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے اپنی اس یوتھ کے ساتھ سولیڈیرٹی کریں. وہ یوتھ جو گزشتہ 17 دن سے بھوکی پیاسی لینڈ لاک کا شکار ہے، اور ایک کرفیو زدہ علاقے میں جہاں وہ اسکول نہیں جا سکتے، کالجز میں نہیں جا سکتے، یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، اور بنیادی ضرورتیں جو کسی بھی انسان کا حق ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہیں. اور ایک مسلسل انتہا پسندی کی سوچ نے مقبوضہ وادی کو اپنے مقاصد کے لیے جکڑا ہوا ہے. تو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ہیں ان کو آپ نے جھنجھوڑنا ہے، ان کو آواز دینی ہے. دنیا جو سوئی ہوئی ہے اس کو جگانا ہے اور بتانا ہے کہ بھی یہ کشمیر کے اندر جو لہو بہہ رہا ہے، وہ ینگ جنریشن جس سے نسل در نسل اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو وٹنس کیا، آج وہ فرسٹریٹڈ یوتھ کا روپ دھار چکی ہے. آج وہ اپنے بنیادی حق کے لیے جس انداز سے بے چین اور بےتاب ہے، اس میں برہان الدین وانی کا اگر ذکر نہ کریں کہ وہ ینگ کشمیری لیڈر جس نے ناانصافیاں، ظلم اور ہندوستانی ریاست کا دہشت گردی کا جو چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے بے نقاب کیا، اور وہاں اس روایتی RSS آئیڈیالوجی کا شکار ہوا اور اس کو نشان عبرت بنایا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک وانی کی شہادت نے وہاں کئی وانی جو تھے مقبوضہ وادی میں وہ کھڑے کر دیے، اور آج کشمیر کا بچہ بچہ وانی بن کے اپنی جدوجہد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. تو آج کے اس فورم سے ہم نے نہ صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، بلکہ ہماری معاشرے کے اندر جو BBC کا مینڈیٹ ہے
وہ دہشت گردی کے ہر طرح کے جو مینیفیسٹ ہیں ان کی مذمت کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے ریلیجن آف پیس، ہارمنی، اور جو چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، اور قرآن پاک جو ہے وہ بیسٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان ہیومن رائٹس کو پریکٹس کرنے کا ایک واضح لائحہ عمل ہے۔ تو ہم پیس لونگ نیشن ہے، اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ امن اور سلامتی کا چہرہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کشمیری نوجوانوں کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کو اسلامک ٹیررزم کا نام دے کے، اسلامک ریڈیکلائزیشن کا نام دے کے، اور مختلف طرح سے ہیلے بہانوں سے ان کی آواز کو کچلنے کی جو ہندوستانی سازشیں ہیں وہ جاری ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو، اور میری بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ جو اس کا انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو پاکستان کا فیس ہے وہ اس یوتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ یوتھ جو ہے وہ مارکیٹنگ ٹول ہے اس پاکستان کا، دنیا میں پاکستان کا حقیقی چہرہ متعارف کرانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان کی نیگیٹو پرسیپشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے۔ تو میں آپ جتنے بھی یہاں آج کی ورکشاپ میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ میرا اور میری وزارت کا یہ کام ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آپ اثاثہ ہیں، اور اس اثاثے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی یوتھ کو ہم امپاور کر کے، بااختیار بنا کے، ان کو پاکستان کا ایک پوٹینشل ایسٹ بنائیں گے۔ اور جو یوتھ جو ہے اس وقت ان گائیڈڈ میزائل جن کے اندر بارود ہے، آپ کے اندر جو آپ کے جذبات، احساسات ہیں، اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ، لگن اور خواہش ہے، وہ بارود ہے بہت بڑا کہ آپ کمیٹڈ ہیں، اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ہم اس کو ایک مثبت بہتر ڈائریکشن دے کے یوٹیلائز کریں گے، اس پوری یعنی ٹارگٹ پہ میزائل چلائیں گے۔ یہ جتنے یہاں بیٹھے میزائل ہیں یہ انشاءاللہ ان کو منسٹری انفارمیشن، یہ پی بی سی اور ہم سب ٹارگٹ اورینٹڈ اسائنمنٹ پہ اس معاشرے کو بہتر بنا